پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر جمہوری قوتیں اداروں سے لڑ رہی ہیں۔ سینئر صحافی حامد میر کے مطابق پاکستان 75 برس کا ہو گیا۔ یہ سالگرہ باعث مسرت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا۔ بہت سے پاکستانی ہماری اس کامیابی کو فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی طاقت ہیں، لیکن یہ ایٹمی ہتھیار پاکستان کو کیسے بچائیں گے اگر ہمارے ادارے ہی برباد ہو رہے ہیں؟ فوج یقیناً طاقتور ہے، لیکن ہماری پارلیمان، عدلیہ اور میڈیا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ 75 میں سے 32 سال ہم 4 فوجی عامر حکمران رہے، باقی کے 43 برس میں 29 وزرائے اعظم نے حکومت کی۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے 5 برس پورے نہیں کیے۔ آزادی سے اب تک 3 مختلف آئین 5 مرتبہ توڑے جا چکے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان جو کبھی ایک چھاؤنی ریاست کہلاتا تھا، 2007 سے اب تک فوجی عامریت سے بچا رہا ہے، لیکن جمہوریت اب بھی انتہائی کمزور ہے۔ حال ہی میں انٹیلیجنس یونٹ آف اکانومسٹ نے پاکستان کو ہائبرڈ یعنی مخلوط حکومت قرار دیا، یعنی ایک ایسا ملک جو مکمل جمہوریت نہیں کہلا سکتا، گو کہ اس میں جمہوری عوامل موجود ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں کہ 2018 میں جرنیلوں نے الیکشن میں دھاندلی کر کے عمران خان کو اقتدار دیا۔ جب عمران حکومت میں پاکستان نہیں چل پایا تو فوج غیر جانبدار ہو گئی۔ رواں برس عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اسمبلی تحلیل کر کے ایک عینی بحران کھڑا کر دیا، لیکن بالآخر اسے ایک پارلیمانی تحریک کے عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس نے پھر امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اس نے فوجی قیادت کی غیر جانبداری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں غدار قرار دیا۔ اس نے انہی جرنیلوں کو بلیک میل کر کے اقتدار میں واپس آنے کی کوشش کی جنہوں نے ماضی میں اس کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ یہ حربہ لیکن کارگر نہ ہوا۔ امریکہ مخالف بیانیے اور ملک کے معاشی بحران نے اسے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو کسی حد تک بحال کرنے میں مدد دی۔ اب اس کے سیاسی مخالفین اس کو کرپشن الزامات اور ممنوعہ فنڈنگ حاصل کرنے کی پاداش میں نااہل کرانا چاہتے ہیں۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کر کے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ موجودہ حکومت اب یہی دہرانا چاہتی ہے۔ اگر یہ جائز ہے تو بھی ایک اور مقبول رہنما کی نااہلی مزید سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گی۔ پاکستانی عدلیہ کی ساکھ کوئی متاثر کن نہیں۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ دنیا بھر میں نظام عدل کو پرکھتا ہے اور اس کے مطابق پاکستان قانون کی حکمرانی کے اعتبار سے دنیا کے 139 میں سے 130ویں نمبر پر ہے۔ تاریخی طور پر آمروں اور ججوں کے اکٹھ نے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ پاکستانی ججوں کو خود کو سیاست سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جانب عمران خان فوج کی غیر جانبداری کو چیلنج کر رہا ہے اور دوسری طرف حکومت عدالتوں سے عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں اداروں ہی سے لڑ رہے ہیں۔ طاقت کے کھلاڑیوں میں اس جنگ کی زد میں میڈیا کی آزادی بھی آ چکی ہے۔ 2022 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا کے 180 ممالک میں سے 157ویں نمبر پر ہے۔ 2018 میں عمران خان کے حکمران بننے کے بعد اگلے 4 سال میں پاکستان 18 پوائنٹس نیچے گر چکا ہے۔ ٹی وی چینل بند کیے گئے، صحافیوں پر حملے کیے گئے، ان کی گرفتاریاں ہوئیں اور ان پر پابندیاں بھی لگیں۔ عمران خان کے اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی میڈیا کی آزادی کو خطرات لاحق ہیں۔ جب میرے ساتھی صحافیوں اسد علی طور اور ابصار عالم پر گزشتہ برس حملے ہوئے تھے تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ان سے ملنے ان کے گھر گئے تھے اور میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ اب وہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت نے ARY پر پابندی عائد کر دی ہے، جو کہ عمران خان کا حامی پینل ہے۔ اس چینل کے مالک اور اینکرز کو بغاوت کے مقدمات کا سامنا ہے کیونکہ انہوں نے فوج پر تنقید کی تھی۔ جب پچھلے سال مجھ پر بغاوت کے الزامات لگے تھے تو ARY کے اینکر مجھے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک اینکر نے مجھے پاکستان کا دشمن قرار دیا کیونکہ میں نے اپنے ایک ساتھی صحافی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف سخت تقریر کی تھی۔ اس کے باوجود میں نے کبھی ملک نہیں چھوڑا۔ ماضی کے میرے یہ نقاد آج خود ایسے الزامات کی زد میں ہیں، میں ان کو خاموش کرانے کے حق میں نہیں۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کا ایک لازمی ستون ہے۔ ایسی کسی جمہوریت کا تصور محال ہے کہ جس میں سماجی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے بڑے پیمانے پر مباحث نہ ہوتے ہوں۔ گزشتہ برس مجھے بغیر کسی عدالتی حکم کے 9 ماہ تک ٹی وی اسکرین سے دور رکھا گیا۔ چند روز قبل ایک اور اینکر عمران ریاض خان کو اس کے چینل نے بغیر کسی وجہ کے ٹی وی اسکرین سے ہٹا دیا۔ ایسے حربے نہ صرف میڈیا کو بطور ادارہ کمزور کریں گے بلکہ لامحالہ پاکستانی جمہوریت کو بھی ایک مذاق بنا کر رکھ دیں گے۔ مجھے پتا ہے طاقت کے ایوانوں میں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ میں ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مگر میں نہیں سمجھتا انتقام ہمارے مسائل کا حل ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ نواز شریف کی نااہلی کی حمایت کرنا ایک غلطی تھی۔ نواز شریف کو بھی عمران خان کی نااہلی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ صدر عارف الوی کا تعلق سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی سے ہے جس کے سربراہ عمران خان ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہے جس نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ کیا طاقت کے کھیل کے یہ دو کھلاڑی ایک ایسا مکالمہ شروع نہیں کر سکتے جس میں تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز جمہوری اداروں کی مضبوطی کی خاطر حصہ لیں؟ سب سے بہتر راستہ قانون کی عملداری اور آئین کی بالادستی ہی ہے۔ صرف یہی اداروں کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔
روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔